کہانی اپنے سب سے دردناک لمحے سے شروع ہوتی ہے۔ بیک یونو ہانگے ان کی جان بچا کر وہاں سے نکلنے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک ایک گولی آ کر اسے لگ جاتی ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ اس کے جسم سے یہ مسلسل خون بہنے لگتا ہے، ہر طرف خوف اور خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ہانگے ان کی دنیا ہی بدل جاتی ہے، اس کی کھوئی ہوئی یادداشت واپس آ جاتی ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہی یونو سے محبت کرتی تھی۔ وہ ٹوٹ کر رونے لگتی ہے اور ہر چیز کا قصوروار وہ خود کو سمجھتی ہے۔ فوراً یونو کو ہاسپٹل پہنچا دیا جاتا ہے۔ ہاسپٹل کے ہر لمحے میں ایک ہی بات ہوتی ہے، ہین چاہتی ہے کہ یونو جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے۔ اب اسے احساس ہو چکا ہوتا ہے کہ زندگی کی سب سے قیمتی چیز دولت یا طاقت نہیں بلکہ وہ شخص ہے جس نے حال میں اس کا ساتھ دیا۔ دوسری طرف یون انسونگ بھی اپنی بیوی کے ساتھ بہت ہی خوشگوار زندگی گزارنے لگتی، جبکہ موسل ہی جیل سے سزا کاٹنے کے بعد واپس آ جاتی ہے۔ ہر کردار اپنی غلطیوں اور فیصلوں سے کچھ نہ کچھ سیکھ چکا ہے۔ کچھ عرصہ بعد ہانگے ان اور بیک یونو مل کر اپنی کمپنی دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ صرف کاروباری نہیں بلکہ اپنی ٹوٹی ہوئی زندگی ایک بار پھر سنوار لیتے ہیں۔ پھر ڈرامہ ہمیں کوریا کے خوبصورت چیری بلاسم کے موسم میں لے جاتا ہے۔ ہر طرف گلابی پھولوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، نرم ہوا چل رہی ہوتی ہے اور یونو اور ہین ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے مسکرا کر چل رہے ہوتے ہیں۔ اب نہ کوئی غلط فہمی ہے، نہ کوئی خوف، صرف محبت، سکون اور ایک دوسرے کا ساتھ۔ اس کے بعد منظر یونو اور خوبصورت گاؤں کا دکھایا جاتا ہے، جہاں بہار اپنے رنگوں کے ساتھ آ چکی ہے۔ سب لوگ خوش ہیں، ہنس رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ ان کے والدین بھی اب زندگی کی اصلی خوشی محسوس کرنے لگے ہیں۔ انہیں اب سمجھ آ جاتا ہے کہ خاندان اور محبت ہی انسان کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ وقت گزرتا ہے اور پھر ان کی زندگی میں ایک ننھا سا بچہ آتا ہے جو ہین اور یونو کی ساری دنیا ہی بدل دیتا ہے۔ وہ بچہ ان کی محبت کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے اور ان کی دنیا پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، سال گزر جاتے ہیں۔ بیک یونو اب بوڑھا ہو چکا ہے جبکہ ہانگے ان اس کی دنیا سے جا چکی ہے۔ ایک دن وہ آہستہ آہستہ اس کی قبر پہ پہنچتا ہے، خاموشی سے پھول رکھتا ہے، کافی دیر قبر کو دیکھتا ہے اور ان تمام حسین لمحوں کو یاد کرتا ہے جو انہوں نے ایک ساتھ گزارے تھے۔ پھر وہ تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ واپس چلنے لگتا ہے اور اچانک سامنے ہانگے ان کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے، بالکل ویسی ہی جیسے وہ اپنی جوانی میں تھی۔ وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے اور بیک یونو بھی مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ اس لمحے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے محبت کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ جسم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر سچی محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ دونوں ایک ساتھ روشنی کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور اس دل کو چھو لینے والے منظر کے ساتھ کوئین آف ٹیئرز ہمیشہ کے لیے اپنے ناظرین کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں ایک خوبصورت یاد چھوڑ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آج ہماری سیریز کوئین آف ٹیئرز بھی اینڈ ہو گئی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری سیریز اچھی لگی ہو اور ہمارا ایکسپلینیشن اچھا لگا ہو تو امید کرتی ہوں کہ آپ نیکسٹ بھی ہمارے چینل پہ وزٹ کریں گے اور میرا ایکسپلینیشن ضرور سنیں گے، سٹوریز سنیں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکسٹ اچھی ویڈیوز وغیرہ لے کے آتی رہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ فالو اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔